اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شریعہ کے بارے میں جاری ہے۔ آج ہم شریعت محمدی میں نکاح کی کیا اہمیت ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ نکاح وہ عمل ہے جس کی شریعت محمدی میں سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ انسانی معاشرے کو پاک و پاکیزہ بنانے کے لیے، انسانی معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے ازدواجی عمل ہے، یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس کے بغیر انسانی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے بارے میں ذات پروردگار عالم سورہ نور میں ارشاد فرما رہا ہے، وَانْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ۔ ذات پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہے، جو بے نکاح ہے، جن کی شادی نہیں ہوئی ہے، اور تمہارے غلاموں اور کنیزوں میں سے جو صالح ہیں ان کا نکاح کرو، یعنی ان کی شادی کرو۔ اس آیت میں سب سے پہلے ذات پروردگار عالم حکم کر رہا ہے، وَانْكِحُوا امر ہے، حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ جو سرپرست ہے، ولی ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کے جو سرپرست ہے، ولی ہے، وہ ہے ان کے باپ ہے۔ اگر باپ نہ ہو تو ان کا دادا ہے۔ باپ دادا کے لیے ذات پروردگار عالم حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے اولادوں کے نکاح کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، مقدمات ہیں، ان کو فراہم کریں، ان کو مشکل نہ کریں۔ اور اسی طرح جو آقا ہے ان کے لیے بھی حکم ہے، ان کے جو غلام ہیں یا کنیز ہیں، ان میں سے جو صالح ہیں، ان کے جو شادی کے اہل ہیں، ان کے شادی کے لیے مقدمات ہے، ان کو فراہم کریں۔ اور شادی کے لیے جو سب سے جو مشکل چیز ہے، جو انسان ڈر جاتے ہیں، یعنی شادی سے انسان ڈر جاتے ہیں، وہ ہے فقر و فاقہ، غربت ہے۔ غربت کی وجہ سے کہتے ہیں کہ آج کل کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نوکری نہیں ہے یا کوئی یعنی کاروبار نہیں ہے جس سے ہم بچے پال لیں، تو ان کے لیے بھی ذات پروردگار عالم نے جواب دیتے ہوئے اسی آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِيَّاكُمْ أَن يَكُونَ فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تم میں سے کوئی فقیر ہے، فقر و فاقہ ہے، ذات پروردگار عالم اپنے فضل سے ان کے لیے بے نیاز کر دے گا، ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی اگر تم شادی کرے تو شادی کرنے کے بعد تمہارے زندگی گزارنے کے لیے جو راہ ہے وہ ذات پروردگار عالم فراہم کر دے گا۔ یعنی یہ جو عقلی طور پر بھی یہی ہے، جب انسان شادی کریں گے تو پہلے جو فارغ تھے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں تھی، تو وہ یعنی آزاد سمجھ کر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں جوان، لیکن جب ان کی شادی کر لیتے ہیں تو ان کے اوپر جو ذمہ داری آ جاتی ہے، جو ان کے بچے ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے یعنی راہ کھل جاتے ہیں، ان کے لیے محنت و مشقت کرنا پڑتے ہیں، اور اس طریقے سے ذات پروردگار عالم ان کے زندگی میں برکات عنایت فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ اور اسی طرح روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رکعتان یصلیہما المتزوج افضل من 70 رکعتا یصلیہا اعزب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کے 2 رکعت نماز وہ لوگ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے 70 رکعت سے زیادہ افضل ہیں۔ یعنی غیر شادی شدہ لوگوں کے 70 رکعت نماز سے جو شادی شدہ ہیں ان کے 2 رکعت افضل ہیں۔ یہاں پر امام نے یعنی کم از کم حد کو بیان فرمایا ہے کہ کم از کم 70 ہے، لیکن زیادہ میں کتنا ہے؟ افضل من 70 رکعتا، 70 رکعت سے زیادہ ہیں، لیکن زیادہ میں حد کو بیان نہیں فرمایا۔ کتنا زیادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو معلوم ہے، وہ ان کے فضل، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے کہ وہ جتنا دینا چاہتے ہیں ان کے لیے ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَمَنْ أَحَبَّ فِطْرَتِي فَلْيَسْتَنَّ بِسُنَّتِي وَمِنْ سُنَّتِي النِّكَاحُ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری فطرت کو پسند کرتے ہیں، جو میری فطرت کو چاہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ میری سنت پر عمل کرے، اور میری سنت
نکاح کرنا ہے، میری سنت شادی کرنا ہے۔ یعنی اگر جو چاہتے ہیں مجھ سے، میری فطرت سے، میری سنت سے جو محبت کرتے ہیں وہ اس پر عمل کرے، اور اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ میری سنت نکاح ہے، نکاح کرے، شادی کرے۔ ایک اور حدیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے، من تزوج احرز نصف دینہ، جس نے شادی کی اس نے اپنے نصف دین کو بچا لیا ہے، نصف دین کو خود نے بچا لیا شادی کے ذریعے سے۔ اور باقی جو نصف دین ہے وہ کیا ہے؟ تقوی الہی ہے۔ جو دین کا ایک نصف یعنی شادی ہے، باقی جو نصف ہے وہ نماز، روزہ، حج، خمس، زکوٰۃ، باقی تمام اعمال و عبادات ایک طرف ہے اور شادی کرنا ایک طرف ہے۔ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔